ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حضرت علی کو اپنا نائب بنا کے مدینہ منورہ میں چھوڑ کے جایا جائے۔ محبوب کریم علیہ السلام جب بھی تشریف لے جاتے تھے تو کسی ایک کو نائب بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑ جاتے۔ مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ ایک جنگ کے موقع پر محبوب نے حضرت علی شیر خدا سے کہا کہ محبوب نے حضرت علی اپنا نائب بنا کے یہاں چھوڑ کے جاتا ہوں، کو میں اپنا نائب بنا کے یہاں چھوڑ کے جاتا ہوں کہ جب وقت آتا ہے میدان میں نکلنے کا وقت آتا ہے تو جان چھڑاتا ہے، میدان میں نکلنے کا وقت آتا ہے تو جان چھڑاتے، وقت مشکل آئے اور وہ کہتے ہیں کہ باقی سارے کام نہ بتاؤ، جب وقت مشکل آئے جہاد میں جانا ہے تو پھر ہمیں کام نہ بتاؤ۔ علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ جہاد میں جانا ہے، حضور نے فرمایا کہ اس دفعہ میرا ارادہ بنا ہے کہ تمہیں چھوڑ کے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ حضرت علی کو چھوڑ کے جایا جا رہا ہے، اس دفعہ میرا ارادہ مدینے میں رہنا ہے، میدان میں نہیں جانا۔ تو حضرت علی کو چھوڑ کے پسند کرتا ہے کہ میں آرام سے رہوں گا، مدینے میں رہنا ہے، میدان میں نہیں جانا۔ میدان جہاد کا عام آدمی کتنا پسند کرتا ہے کہ میں آرام سے رہوں گا، لیکن حضرت علی کو اتنا شوق تھا میدان جہاد علیہ وسلم رو پڑے کہ ان کے دل ساری دنیا میدان میں جہاد کرے گی اور میں یہاں عورتوں اور بچوں کے پاس رہوں گا علیہ وسلم، میں یہاں عورتوں اور بچوں کے بیچ وقت گزاروں، حضور مجھے لے کے جائے گی اور میں یہاں عورتوں اور بچوں کے پاس رہوں گا۔ محبت کی بات سمجھائی، فرمایا میں یہاں عورتوں اور بچوں کے بیچ وقت گزاروں، حضور مجھے لے کے جائے۔ بھائی جناب ہارون کو چھوڑ گئے، وہاں بھی حضور نے محبت، تم بھی تو میرے لیے اسی طرح ہونا جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون۔ حضرت موسیٰ کو یہ یاد رکھنا میرے بعد بھائی جناب ہارون کو، موسیٰ بھی نبی ہے اور جناب ہارون بھی تو میرے لیے اسی طرح ہونا جس طرح موسیٰ کے لیے۔ انہیں چھوڑ کے گئے تھے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ یاد رکھنا میرے بعد نبی کو بٹھانا کہ میرے بعد موسیٰ بھی نبی ہے اور جناب ہارون بھی نہیں آئے گا۔ ایک شخص عمر بن ابو انہیں چھوڑ کے گئے تھے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک بات اپنے جب تلوار لے کے میدان میں آتا تھا تو 1000 آدمی کے مقابلے میں لڑتا تھا، نہیں آئے گا۔ اور لوگ جگہ جگہ یہ کہتے تھے وہ دھو تو اس طرح ہے جس طرح عمر بن عبد کا بوڑھا ڈراتا ہے تو اس طرح ہو گیا۔ جب تلوار لے کے میدان میں آتا لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے، 1000 آدمی کے مقابلے میں لڑتا ہو رہی تھی تو یہ مقابلے میں آ گیا۔ اور لوگ جگہ جگہ یہ کہتے تھے شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عمر بن عبد تشریف فرماتے ڈراتا ہے۔ اب پورے عرب کے اندر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ لوگ اس کی مثالیں دیتے، خار ہے، وہ تو درندہ ہے، وہ تو جنگلی شیر کی طرح آتا ہے، وہ تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اس سے کون لڑے؟ اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی تشریف فرماتے۔ اور وہ پورے عرب کے اندر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ لوگ آتے ہیں نا بچہ دم کرانے کے لیے تو کہتے پیچھے جنگلی شیر کی طرح، کسی کی بات نہیں مانتا، باقی بچے ٹھیک تھے، یہ تو بڑا ہی نلائق نکل آیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ اس کے سامنے یہ والی باتیں نہ کریں، یہ پکا ہو جائے گا تو میں ضدی ہوں۔ تو آپ ذہن بنا لیں اس کا کہ اس طرح کے بچے ذہن بنا دیا لوگوں نے کہ عمر بن عبد الود کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ خندق میں یہ آیا، کسی کی بات نہیں مانتا، للکارا مسلمانوں کو، آؤ وہ تمہاری جنت کدھر ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ آپ اس کے سامنے یہ والی باتیں نہ کریں، یہ پکا ہو جائے گا کہ میں ضدی ہوں۔ جب اس نے تو آپ ذہن بنا لیں اس کا کہ تو اس طرح کا ہے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ مولا علی تلوار لے کے اللہ اکبر کہتے کھڑے ہو سکتا۔ خندق میں یہ آیا، اس نے للکارا مسلمانوں کو، آؤ وہ تمہاری جنت کدھر ہے جس کے بارے میں تم کوئی میرے مقابلے میں آؤ، میرے مقابلے میں شیر خدا پھر کھڑے ہو گئے۔ جب اس نے پھر کھڑے ہو گئے للکارا، حضور نے فرمایا بیٹھ جا۔ ایک شخص نے کہا علی ختم نہیں ہوئی تھی کہ مولا علی تلوار لے کے اللہ اکبر کہتے کھڑے ہو گئے۔ نہیں سمجھے آپ بات، میں آپ کو سمجھا کے لایا ہوں پیچھے سے کہ پراپیگنڈا کرتے ہیں نا لوگ، ہو آگے نہ جانا، یا کرنٹ بڑا ہے، پھر پکارا اٹھو کوئی میرے بڑے سخت ہے تو آگے نہ بڑھنا۔ بھائی کیا ہو جائے، مولا علی شیر خدا کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی تیسری دفعہ اس نے کہا علی ہے کوئی تو حضرت علی پھر اٹھے، فرمایا مجھے پتا ہے اب تو رسول نہیں سمجھے آپ بات صلی اللہ تعالیٰ کے لایا ہوں پیچھے سے کہ پراپیگنڈا کرتے ہیں بعض جگہ یہ کہ آگے نہ جانا، یا تلوار بڑا دیتا ہے، سر پہ امامہ باندھا، بڑے سخت ہیں تو آگے نہ بڑھنا۔ حضور نے فتح یابی کی دعا فرمائی، عمر کیوں ڈرتا ہے، حضرت علی گھوڑے پہ خدا کیا کرتا نکلے، اور جب اس کے سامنے گئے تو داڑھی کہنے لگا میرا پتا ہے کوئی تو حضرت علی فرمانے لگے تو اپنا چھوڑ، میرا پتا ہے تجھے، اب تو رسول مجھے تو جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا ہوں کہ حضور نے خود تلوار فرمانے لگے پتہ نہیں تو کن سے لڑتا رہا ہے، جانے وہ کون ہے جن سے تو لڑتا رہا ہے، وہ کون 1000 تھے جو تیرے مقابلے میں آتے تھے، پتہ نہیں تو کہنے لگا میرا نام میری ماں نے عمر بن عبد الود رکھا ہے، میرا چھوڑ تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اپنا چھوڑ میرا پتا ہے تجھے، کہنے لگا تیری عمر چھوٹی ہے، مجھے بڑا جان فرمانے لگے یہ تو جب پنجے میں پنجہ ملے گا تو پتا چلے گا عمر کس کی چھوٹی ہے۔ ابھی تو کہانیوں سے متاثر کرنا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ تو پریشر ڈالے سے میں تیری بات سنوں تو مقابلے میں آتی ہے نا، کہانیاں نہ سنا، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور تر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، میری ماں نے عمر بن عبد الود رکھا ہے، باتیں بنا رہا ہے، کہانیاں سنا رہا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، بچہ ہے
میں چاہتا نہیں تیرا خون بہاؤں. تو حضرت علی کہنے لگے میں بڑے دن سے پریشان ہوں کہ کسی بے ایمان کا خون بہایا کس کی چوٹی ہے. میرا بڑا دل کر رہا ہے تیرا خون بہاؤں. اس نے بڑی زوردار ضرب لگائی اور میں تیری بات سنوں تو میں اتنا پاگل ہوا کیونکہ اس کے بارے میں معروف تھا کہ وحشی مزاج آدمی ہے, اتنا سخت پاگل ہوا غصے میں. علی کا نام سن کے اب گھوڑے پر کانپ جاتا ہے. تو پہلے تلوار گھوڑے کو دے ماری, کہانیاں سنا رہا ہے, اس کو کاٹ کے دوڑا. یہ کیوں کرتے تھے لوگ, عرب کے لوگ اس وقت یہ کام کرتے تھے کہ ہم نے گھوڑا ہی مار ڈالا ہے تاکہ علی کہنے لگے میں بڑے کشتیاں جلا دی ہیں کہ اب واپس جانے کا راستہ ہی بند ہوا کیوں نہیں. گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے. میرا بڑا دل کر رہا ہے تیرا خون بہاؤں. اس نے ضرب لگائی, اس نے بڑی زوردار ضرب لگائی. روکی تو وہ ڈھال ٹوٹ گئی. غصے میں اتنا پاگل ہوا اور آپ کے امام نے اس کی تلوار بھی لگی. آپ نے فرمایا دکھا لیا تو نے زور. اتنا سخت پاگل ہوا میری باری ہے. اس نے اپنے مولا علی شیر خدا کا قد بہت چھوٹا تھا. پہلے تلوار گھوڑے کو دے دیکھ رہے تھے, اللہ اس کو کاٹ کے تھوڑا سا زمین سے اٹھے. عرب کے لوگ اس وقت تھوڑا سا اٹھے کہ ہم نے گھوڑا ہی مار ڈالا ہے تاکہ انہیں تلوار چلانی پڑی. ایک ہی ضرب لگائی دی ہیں کہ اور واپس جانے کا راستہ کر کے اسے زمین پہ پھینک. گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے. تو عزیز دوست آپ یاد رکھیں گے اس بات کو کہ اپنی زندگی کے اندر مروب ہونا چھوڑ دیں. روب میں ہوتا تھا انہوں نے مسلمانوں کو مروب کر لیا تھا اور آپ کے روب ڈال دیا تھا کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں. یہی آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ کرتے ہیں, دلوں میں روب آ جاتا ہے. اب میری رشتہ دار کا فلانے کا فلانے کا وہ جو مرضی کرتا ہے. قد بظاہر چھوٹا تھا کی ایک بی بی. صحابہ کہتے ہیں ہم دور سے دیکھ رہے تھے. وہ کیا کرتی, وہ 9-10 مسلمان نوجوانوں کو سڑک پہ کھڑا کر جاتی. کہتی ادھر کھڑے ہونا, میرے آنے کا سینا نا, جوان ہے لیکن روب ہے نا کہ بڑے تلوار چلانی پڑی. بی بی اندر جاتی تلوار لے آتی اور اس کے دو کھڑے ہیں کر کے اسے زمین پہ. اتنا ڈر کے ٹانگیں کانپ رہی. بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں کر رہے. آپ یاد رکھیں گے یہ تلوار لے کے آئی زندگی کے نوجوان مسلمانوں کے گلے کاٹی. روب میں تاتاریوں نے مسلمانوں روب سے نکلے باہر. نوجوانوں سے کہتا نکلو کہ ہم بہت بڑے اور جن لوگوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا وہ غریب گھروں میں روب آ جاتا ہے. وہ لوگ تھے کہ جو کا فلانے کا فلانے کا وہ جو مرضی کرتے ہیں, تعلیم حاصل کریں, جدوجہد کریں, مشقت کریں اپنی زندگی میں. کچھ مقاصد کے حصول کے لیے آگے بڑھے. نوجوانوں کو سڑک پر کھڑا کہ دائیں بائیں میرے فلاں فلاں آدمی مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے. تو کچھ لوگ جوان باتیں کرنے آئے, انہوں نے باتیں کرنی ہیں اور بڑا فائدہ ہوتا ہے ان کو باتیں کر لینے دیں. ان کو کرتے اور وہ کھڑے ہیں, وہ بھاگے بھی نہیں. کرنے والا بندہ کام کرتا ہے اور کرتا ہی بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ منتصبی سے گئی ہے تلوار لے کے مزاج بہتری نوجوان مسلمانوں کے گلے کاٹ. اور دوسری بات دانائی. اس روب سے نکلے باہر. نوجوانوں ہمارے فیصلے جذباتی اور جن لوگوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا وہ غریب گھروں کے تھے. جناب آج فلانے نے یہ کہہ دیا تو میرا پروگرام یہ بن گیا, تو پھر کل کسی نے اور کچھ کہہ دیا تو میرا پلان اور بن گیا. تعلیم حاصل میں سب سے زیادہ مشقت ان لوگوں کے حق میں پریشان ہوتا ہوں جو سویرے کچھ اور کہتے ہیں, دوپہر کو کچھ اور کہتے ہیں, شام کو کچھ اور کہتے ہیں. آگے بڑھیں بھئی, آپ کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے کہ دائیں بائیں میرے فلاں ہونا چاہیے. مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے, آپ کے اندر کوئی حکمت اور دانائی ہونی چاہیے. انہوں نے باتیں کرنی ہے, کیا کرنے کی ضرورت اور بڑا فائدہ ہوتا ہے ان کو باتیں کر لینے کی طرف کو کرتے رہنے. فرمایا کرتے تھے زندگی میں ایک کام کر لو پر صحیح کر کے کرتا ہی چلا. ہم نے تو سارے کام کرنے ہیں. آج کل ہر بندہ صحافی ہے, ہر بندہ تجزیہ نگار ہے, ہر بندہ سیاستدان ہے, ہر بندہ مفتی ہے, ہر بندہ ہی جناب واعظ ہے. ہر بندے کے پاس ہی کچھ مسئلے. جو ہمارے نقصان ہے کہ کسی کے پاس بھی کچھ نہیں. وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ جب سب لیڈر ہوں تو سمجھو فلانے نے یہ کہہ دیا تو میرا پروگرام یہ بن گیا, تو پھر کسی نے اور کچھ کہہ دیا تو میرا پلان اور بن گیا. اور اپنے اس کام میں کمال پیدا کریں. ان لوگوں کے حق میں پریشان ہوتا ہوں جو سویرے کچھ اور کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کچھ اور کہتے ہیں, شام کو کچھ اور. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, امام ابو نعیم نے لکھا ہونا چاہیے زندگی. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حکمت کے 10 حصے کیے جائیں نا ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن ایک طرف ہو, اس میں سے 9 حصے. میرے اسا فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمایا صحیح کر کے کر لو. اور ایک قصہ باقی لوگوں کو ملا, سارے کام دانا تھے, معاملہ ہر بندہ صحافی ہے, بندے بڑے منافق قسم کے تھے تو حضرت علی, ہر بندہ سیاستدان ہے, ہر بندہ ہی مفتی ہے, ہر بندہ ہی تو وہ جناب واعظ ہے. مولا علی شیر خدا کے پاس آسان ہو گئی. حضرت علی نے جماعت کرانی کا خیال تھا کہ آج ہم نے جماعت لیٹ کرانی ہے. کسی درویش نے کہا تھا کہ جب سب لیڈر ہوں تو سمجھو کوئی لیڈر نہیں. میں دوستوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ لیڈر کرو, بہت زیادہ چیزیں نہ سنا کرو. ایک طرف سے میرے بھائی موبائل کے اندر چلے جائیں گے, باہر کی دنیا تو اور ہے. کمال پیدا کریں. حضرت مولا علی تھوڑا باہر بھی نکلے تصویروں سے دی تھی, نبی پاک تھوڑا باہر بھی آئیں, دیگر معاملات بھی دیکھیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے بڑے اچھے لوگ زندگی میں مل جائیں, لیکن ہم ان کے قریب نہیں جاتے, ہم دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا. مسعود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ فرمان کرتے ہیں حکمت کے 10 حصے. حضرت علی چونکہ بڑے دانا تھے, مصلی پہ بڑھ رہے ہیں, جماعت کھڑی کرنی, اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, اس میں سے 9 حصے. بندوں کا خیال تھا نماز اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمایا. فٹافٹ حضرت علی سے کہا کہ حضور ذرا
وہ جانور تو بتائیے گا کتنے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، معاملہ فین، اور ذرا وہ بھی بتائیے گا جو بچے دیتے ہیں۔ منافق قسم کے تھے تو حضرت علی کتنے کو بندہ جانور گنے، آہستہ آہستہ بندہ شمار کرے ہو، بکری جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، مرغی انڈا دیتی ہے، خدا کے پاس آ گیا جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، جماعت کرانی، بطخ جو ہے وہ انڈا دیتی ہے، بندہ تو یہ گننے لگ جاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا یہاں ہاتھ ہیں، ہم فرمانے لگے گھر جا کے گن لینا، موٹی سی بات بتاتا ہوں، جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہوتے ہیں وہ موبائل کے اندر چلے جائیں گے، پھر باہر کی دنیا میں کی نیت باندھ لی تم گننا گھر جا کے، تو موٹی سی بات بتا دیتا ہوں سے وہ صاحب کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے آیا تھا، میں خود بڑا بڑے بڑے اچھے لوگ، یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے کہ قریب نہیں جاتے، ہم دیکھتے نہیں کہ انہوں نے بات کو سمیٹا اور کمال کر دی، چیزوں پر زیادہ گمان کرتے ہیں، گننا یہاں ٹائم نہیں، نماز کا وقت ہے، جن کے کان اندر ہے نا دھانات ہے، مسلح پہ بڑھ رہے ہیں، دماغ جن کے باہر ہیں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، جا کے حساب کرنا، آپ ڈھونڈ لیں، تلاش کر لیں، چلے جائیں ماہرین کے پاس۔ حضرت علی سے کہا کہ شیر خدا وہ جانور تو بتائیے گا کتنے ہیں۔ حضرت مولا علی کے جملوں میں کمال ہے، اور ذرا وہ بھی بتائیے گا جو بچے دیتے ہیں، ان کی حکمت، ان کا فہم، ان کی فراست، آہستہ آہستہ بندہ شمار کرے ہو، بکری جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، مرغی انڈا دیتی ہے، اس نے کہا حضور مجھے نا لمبی باتیں یاد نہیں رہتی، دو باتیں بس بتا دیں میں عمل کروں تو زندگی بن جائے، دو باتیں۔ علی شیر خدا یہاں فرمانے لگے لمبی امیدیں نہ لگانے لگے، گھر جا کے گن لینا، موٹی سی بات بتاتا ہوں، لمبی امیدیں نہ لگانا، موت کا پتہ نہیں کب باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، منصوبہ بندی ضرور کرنا آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی اپنی ذات کے لیے لمبی امیدیں نہ باندھنا، یہ بھی کر لوں گا یہ بھی کر لوں گا، موٹی سی بات بتا دیتا ہوں، نہیں ہوتے زندگی بھر۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے آیا تھا، پلان کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے نیچے ہوتے ہیں وہ ہمیں ریٹائر کرنے کا پلان کر رہے ہیں کہ اولاد میں والدین کو کمزور کرنے کے در پہ ہوتی ہے، کبھی ہٹے تو ہماری باری آئے۔ کہنے لگے گھر جا کے گننا، حضرت علی فرمانے لگے دو کام جن کے کان اندر ہے، لمبی امید نہ باندھنا، وہ انڈے دیتے ہیں، دوسرا فرمایا اپنے نفس کی خواہش کی پیروی سے بچاؤ کرنا، آپ ڈھونڈ لیں، دنیا میں رسوا وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، پر شیر خدا بزدل ہو جاتے ہیں جو خواہشات نفسانی کے مولا علی کے جملوں میں کمال ہے، ان کی تنہائی، ان کا تدبر، ان کی حکمت، ان کا فہم، ان کی فراست، بیمار ہو گئے تو سیدہ نے منت مانگی کہ بچوں کو شفا ہوگی تو 3 روزے رکھوں، دور سے آیا، شفا ہو گئی، روزے بھی رکھ اس نے کہا حضور مجھے نہ جب لمبی مولا علی باتیں شیر یاد خدا نہیں روزہ رہتی، رکھنے دو کے لیے بیدار باتیں ہوئے، بس بتا سیدہ دیں میں عمل فاطمہ کروں الزہرا تو زندگی بیدار بن ہوئی جائے، تو امام دو حسن اور باتیں۔ حسین بھی اٹھ گئے، تو حضرت علی فرمانے لگے لمبی امیدیں نہ لگانا، صبح کھجور اور دودھ سے روزہ رکھ لیا، لمبی امیدیں نہ لگانا، موت کا پتہ نہیں کب آ جائے، افطاری کے وقت منصوبہ بندی ضرور کرنا آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی اپنی ذات کے لیے لمبی امیدیں نہ باندھنا، یہ بھی کر لوں گا یہ بھی کر لوں گا، روٹیاں پکائیں، ہم ریٹائر نہیں ہوتے زندگی بھر، بڑا مشکل ہوتا پلان ہے پہ پلان، پلان پہ پلان، کہتے ہیں اس وقت جب تو اگر ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے نیچے ہوتے ہیں وہ ہمیں ریٹائر کرنے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں، اولاد نے والدین کو کمزور کرنے کے در پہ ہوتی ہے، کب یہ ہٹے تو ہماری باری آئے۔ ابھی چند ہی منٹ رہتے تھے، حضرت علی فرمانے لگے دو کام، ایک تو لمبی امید نہ باندھنا، دروازے کھٹکھٹا آیا، دوسرا فرمایا اپنے نفس کی خواہش کی پیروی سے رسول بچنا۔ اللہ کے خاندان والوں، دنیا میں رسوا وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو اپنے نفس کی خواہش کی دروازہ پیروی کھلے کرتے نہ کھلے، سیدہ ہیں، کا وہ دروازہ بزدل ہو تیرے لیے جاتے ہیں جو ضرور خواہشات نفسانی کے یتیم پیچھے کو روٹی ملے گی۔ یہ کام نہ کرنا۔ حضرت مولا علی نے بچوں کی طرف دیکھا ہی تھا کہ امام حسن ساری روٹیاں جا کے دروازے پہ دے آئے، حسنین کریمین کھجور اور پانی، سیدہ نے منت مانگی کہ بچوں کو شفا ہوگی تو 3 روزے رکھوں گی۔ امام راضی کہتے ہیں روزے بھی رکھ لیے، جب افطار کا ٹائم آیا تو پھر دروازہ رکھنے کے لیے بیدار ہوئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے خاندان والوں امام حسن اور حسین بھی اٹھ گئے، رات سے روٹی کھائی ہے، 8 سال کی عمر، صبح کھانے کا نہ دوپہر، کسی نے بتایا ہے کہ اس دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا۔ امام حسن نے پھر سارا لنگر اٹھایا، افطاری کے پھر جا کے دے دیا، تیسرا دن پھر ہوا، مجھے یوں لگتا ہے مجھے جاؤں لایا تھوڑے سے، جب افطار کا ٹائم آیا ہوگا نا تو یہ خود ہی سارے دروازے پہ دیکھتے روٹیاں پکائیں، یہ کوئی آیا نہیں لینے والا ابھی تک، لگتا ہے کہ نظریں دروازے پہ تھیں۔ این افطار کے وقت جب 3 روٹیاں جب جاؤں کی پک کے آئی کھانے کے لیے، بالکل بھکاری نے صدا دی، کہنے لگا میں قیدی ہوں، اور امید تھی کہ ابھی سیدنا بلال اللہ سے رہائی ملیں گے تو روزہ کھلے گا۔ پہلے دن کسی کے دروازے پہ صدا ملی ہے، دی ہے روٹی ملے گی، کہ دروازے پر ایک فقیر نے صدا کھانا دے کے واپس لوٹے، کہنے لگا کھجور اور پانی سے دروازے کھٹکھٹا آیا، اور جیسے ہی مسجد نبوی میں تینوں باپ بیٹا نماز پڑھنے گئے تو مولا علی کہتے مجھے بتانا نہیں پڑا، رسول کریم نے میری طرف دیکھ کے فرمایا علی کسی نے بتایا ہے کہ اور کوئی دروازہ کھلے نہ کھلے، سیدہ کا دروازہ تیرے لیے ضرور کھلے گا، خدا کو یتیم کو روٹی ملے گی، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا حضرت مولا علی نے بچوں کی طرف دیکھا ہی تھا کہ امام حسن ساری روٹیاں جا کے دروازے پہ دے آئے، پہلے کر دی تھی، کھجور اور پانی 3 دن بغیر افطار کے روزہ رکھ، صبح پھر کھجور اور دودھ سے روزہ چکی تھی۔ اب میدان کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رہنا ان کے لیے مشکل ہے، افطار کا ٹائم آیا تو پھر دروازے پہ کسی نے صدا دی،
جناب سیدہ زینب بنت ابی رافع میں مسکین ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کھائی ہے، لیکن اپنے دونوں شہزادوں کو لے کے جب حضور کی طبیعت مبارک کسی نے بتایا ہے کہ جس میں حضور کا خالی کوئی نہیں جاتا، دونوں شہزادے لے کے سیدہ فاطمہ نبی کریم کی بارگاہ میں گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بچوں کو کچھ دیجیے۔ تیسرا دن پھر ہوا، سیدہ پاک یوں لگتا ہے تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ جب افطار کا ٹائم آیا ہوگا نا تو لگایا سارے دروازے حسین کو لگایا اور فرمایا فاطمہ کوئی آیا نہیں لینے والا، جو میرا حسن ہے نا اس کو میں اپنی ہیبت اور سرداری دیتا ہوں، اور فرمایا یہ جو میرا حسین ہے نا جب جاؤں حسین کو میں اپنی جرت اور سخاوت دیتا ہوں۔ ایک بھکاری نے میرا حسین جرت مند ہوگا اور سخی ہوگا، داتا گانج بخش علی گدوی کی قید سے رہائی ملی، امام الاولیاء پہلے دن سید کے دروازے پہ صدا داتا صاحب کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ دن نا امام حسین کے پاس ایک شخص آیا بڑی دور سے کچھ مانگنے لوٹے، حضور کچھ دیجیے، اور پانی سے افطار ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرا ذرا جیسا کہ 4-5 دینار ملیں گے، امام حسین فرمانے لگے تھوڑی دیر بیٹھ جا، مجھے بتانا نہیں پڑا۔ رسول کریم نے امام حسین کو حکومت وقت کی طرف سے نا 5 تھیلیاں ملی، جس میں ایک تھیلی میں 500 تینوں دن والا عمل 5 تھیلیاں پسند آیا، لیکن اس کو آنے میں مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا۔ وہ 5 تھیلیاں جب آئی نا تو امام حسین اس کی طرف 5 تھیلیاں بڑھا کے نا ذرا دیکھنا میری طرف غور سے کر دی تھی، 3 تھیلیاں بڑھا بغیر افطار کے روزہ فرمانے لگے میاں اتنا تجھے انتظار کرایا نا، اتنی ہم تیری حاجت پوری نہیں کر سکے، تو یہ نہ محسوس کرنا کہ حسین کے دروازے پہ بیٹھا بھی رہا تو ملا کیا ہے، یہ نہ محسوس کرنا۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں نے وہ تھیلیاں کھولی کہتی ہیں اور پھر میری نظر امام حسین پہ پڑی تو میرے اندر سے آواز آئی، اگر حسین ابن علی اتنے صحیح ہیں تو محمد عربی کتنے کا وصال ہوا۔ دونوں شہزادے نے سیدہ فاطمہ نبی کریم کی بارگاہ ہے اور کہنے لگے یا رسول اللہ خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ سید کہنے لگے جتنا انتظار کرایا حضور اٹھ تیری مدد کر سکے، یہ سخاوت کا معیار تھا، یہ طریقہ تھا۔ ایک دفعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو میرا حسن ہے نا اس کو میں اپنی ہیبت اور سرداری دینار آئے، اور فرمایا یہ مسجد میں تھے آپ کو 5000 دینار ملے تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مسجد سے لے کر گھر آنے تک جرت مند ہوگا اور سخی۔ امام حسین نے 5000 اللہ کے راستے میں خیرات کر دی۔ امام الاولیاء فرماتے میں نے کہا جو 5 دینار کی گھر میں داتا صاحب کشف المعجوب میں فرماتے ہیں ایک دن نا امام حسین کے پاس ایک شخص آیا بڑی دور سے کچھ مانگنے، کل مال نہیں، حضور کچھ دیجئے، تھے دو میں جانی سخی کنگال نہیں۔ یہ تھا کہ 4-5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، فرمانے لگے بیٹا یہ جن کو میں نے دیا ہے نا یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، یہ گھر کے لیے حکومت وقت کو دیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ باہر خرچ ہوا جس میں ایک تھیلی میں 500 اس لیے کہ جب انسان دوسروں پر شفقت کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر پہ رحمت فرماتا ہے، لیکن اس کو آنے میں نہ ذرا دیر مزاج میں پہلی بات میں نے ذوق عبادت جب آئی نا تو امام حسین اس کی طرف 5 تھیلیاں بڑھا کے ذرا دیکھنا میری طرف غور سے، بڑے پیارے ہیں میرے نبی، تھیلیاں بڑھا کے نا بڑے پیارے، تو فرمانے لگے میاں حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان کے ناک سے اگر ریت نکلتی تھی تو اللہ کے رسول اپنے دست مبارک سے صاف کر دیتے، حسین کے دروازے پر بیٹھا بھی رہا ہوں تو ملا کیا ہے، اسامہ لڑکی ہوتا نا اس کے غلام کے بیٹے تھے، اگر یہ لڑکی ہوتا میں اسے زیور پہناتا، اور پھر میرے نظر امام حسین پہ پڑی تو میرے اندر سے آواز آئی وقت آیا نا اگر حسین ابن علی اتنے سخی ہیں تو محمد عربی رشتہ داروں سے کہا، دوستوں سے کہا، یاروں سے کہا، یہ معیار ان کا ہے اور قرض ادا نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، جب حد ہو گئی کہنے لگے جتنا انتظار کرایا حضرت اسامہ کی مدد کر سکے، فرمانے لگے جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو، یہ طریقہ تھا۔ ایک دفعہ ان سے کہو میں نا غلام ہوں آپ کے نام، مقروض دنیا سے چلا گیا تو کیا بنے گا، 5000 امام حسین کو خبر ملی تو دوڑے آئے، مسجد میں تھے آپ کو 5000 دینار ملے تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مسجد سے لے کر گھر آنے تک کہ جب ضرورت پڑے تو حسین نے 5 کے 5000 حضرت سیدنا امام حسین تشریف لائے، فرماتے میں نے کہا 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، یعنی لگے حضور میں نے نا غلامی کی ہے، آپ مارنا والے سخی نہیں ہوندے اور اس غلامی پہ ناز ہے، 60,000 دینار کا قرضہ لے کے دنیا سے جاؤں گا، جانی سخی کنگال میری قبر پہ بوجھ رہے گا۔ کعبہ جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت کہہ سکتے تھے، جب مجھے فرمانے لگے بیٹا یہ جن کو میں نے دیا ہے نا یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، چادر روڑ کے گھر کے لیے ہی دیا ہے، جن کو دیا ہے تمہارا کیا خیال ہے، یہ باہر خرچ ہوا 60,000 دینار چھپا کے لائے ہی ہے۔ اور جناب اسامہ بن زید کے سامنے رکھ کے کہنے لگے اسامہ اس کے گھر پہ رحمت فرماتا ہے، یار پیسے رات کو ہی آئے تھے میں سوچ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں، اللہ نے کس کا نصیب میرے گھر میں بھیج دیا ہے، مجھے تو حاجت ہی نہیں تھی، اب پتہ چلا پیسے تیرے تھے، اللہ نے حسین کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جا کے دے نبی کریم۔ حضرت اسامہ بن زید رو پڑے، فرمانے لگے اللہ آپ کو بہترین صلاح عطا فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان کے ناک سے اگر ریٹھ نکلتی تو اللہ کے رسول اپنے فقیر غریب لوگ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے،
کہاں رہے تھے سڑک کے کنارے. اگر اسامہ لڑکی ہوتا امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی, حضور دل کرتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائیں. بڑے پیارے تھے, کائنات کے مالک و مختار کے نواسے. تو 60,000 دینار دنیا کے سب سے بڑے رشتہ داروں سے کہا, گھوڑے سے اترے اور غریبوں کے ساتھ سڑک پہ بیٹھ گئے اور روٹی کھانے لگے ہو رہا تھا اور دیر تک کھاتے رہے. جب فارغ ہو گئے تو فرمانے لگے کھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی, جب حد ہو گئی بھی نہیں تھی, پر تم نے آواز دی تو دل رکھنے کو بیٹھ گیا. زید فرمانے لگے اگر اجازت دے تو چلا جاؤ. ابن علی کو خبر تھا, یہ طبیعت تھی. ان سے کہا میں نا غلام چھوٹی حضرت محمد بن حنفیہ نام ہے. حضرت مولا علی سے چلا گیا تو کیا بنے گا, کی دوسری بیوی سے. امام حسین کو خبر ملی تو دوڑے آئے. ان کے گھر میں بیٹھے تھے تو کسی بات میں نا اختلاف رائے ہو گیا, تو امام علی مقام ناراض تگڑا نظرانہ کے بعد تیرے گھر نہیں آؤں گا. لاجپال تو اس کو کہتے رومال اٹھایا چلے, جب ضرورت پڑے تو وہ لوگوں نے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ امام حسین تو ناراض ہو گئے, کبھی نہیں آئیں گے. آپ فرمانے لگے بھائی تمہارا ہے کہ میرا بن زید رو پڑے, یعنی بھائی تو آپ میں نے نا میں اگر کہو تو چند منٹوں میں حسین واپس آئے اور اس غلامی کے ناراضگی ہو گئی ہے. فرمایا ناراضگی ہوئی ہے پر میں اس کے دل کی نرمی کو تو جانتا ہوں. تو میری قبر اس کے مزاج کے اندر جو محبت ہے اس سے تو ابھی آئے کو بھی کہہ سکتے تھے جاؤ گھر پیسے پڑے ہیں لے آؤ. دیکھنا ذرا امام حسین خود گئے تو امام حسین نے خط لکھا, حضرت محمد بن حنفیہ نے روکا, لکھا کہنے لگے حسین میں میرے باپ کا نام بھی علی ہے اور آپ کے باپ کا نام بھی علی ہے, پر ایک فضیلت اسامہ بن ایسی ہے جس میں آپ کا مقابلہ لگے اسامہ وہ یہ ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے آئے تھے. میں سوچ رہا تھا محمد مصطفیٰ نہیں اللہ نے کس کا نصیب میرے گھر میں. کہنے لگے بھائی جان مجھے تو نانا جان کی وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ دو لوگ ناراض ہو جائیں اللہ نے حسین کی ڈیوٹی لگائی ہے پہلے جا کے دے آ. فرمانے لگے دل میرا کر رہا تھا پہلے صلح کر لو. فرمانے لگے لیکن پھر بڑے بھائی کو پشت کروں گا جنت میں جاتے ہوئے. امام یہ بھی تو بے ادبی ہے نا. اب خط میں نے لکھ دیا ہے, آپ کا جو ارادہ ہو. فقیر غریب لوگ بیٹھ کے حسین نے خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آئے تھے. سڑک کے کنارے پھر سے رومال اٹھایا, بچے پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی, دل کرتا ہے میرا ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائیں. ہو گئی بات ختم. کائنات دل میں نرمی, طبیعت کے نواسے, لہجے میں گداز اور دنیا کے سب سے بڑے اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا غریبوں کے ساتھ سڑک پہ بیٹھ گئے. شام سے روٹی کھانے لگے, امام حسین سے ملنا کھاتے رہے. جب فارغ ہو گئے تو فرمانے لگے کھانے کی فرمانے لگے مسجد نبوی میں جانا حاجت بھی نہیں, جس کے گرد لوگ سب سے زیادہ ادب سے بیٹھ گیا تھا. اگر اجازت دے تو چلا جاؤ. سب سے زیادہ میٹھی مزاج تھا اور جس کی نظریں سب سے زیادہ جھکی ہوں بھائی ہیں اور جس کے چہرے پر تمہیں سب سے زیادہ وقار نظر آئے وہی علی کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی. جو سب سے زیادہ تمہیں وہاں ایک دن حضرت امام حسین کے گھر میں نظر آئے, کسی بات کی ضرورت نہیں پڑے رائے ہو گیا تو امام کہتا میں مدینے آیا تو میں نے واج کے ایک شخص کو دیکھا ہوں گا شہد کے گرد مکھیوں کا رومال ہجوم نہیں ہوتا جتنا امام حسین کے گرد رسول اللہ کے غلاموں کا ہجوم, لیکن نظریں جھکی کبھی نہیں آئیں گے. باتیں فرمانے لگے بھائی لہجہ گداز لفظوں میں رانائی اور بھائی تو آپ کے ہیں. فرمایا اگر کہو تو چند منٹوں میں حسین واپس آئے تو لگتا یہ کہ وہ جملہ سیدھا دل میں اترتا چلا جاتا ہے. ناراضگی ہو گئی ہے امام علی ناراضگی ہوئی ہے پر میں اس کے دل کی نرمی کو تو جانتا ہوں, بہت زیادہ بڑا اس کے مزاج کے اندر جو محبت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل بڑا کمال. دیکھنا ذرا ایک دفعہ صحابہ میں مسئلہ بن گیا. امام حسین نے خط لکھا, حضرت محمد بن حنفیہ نے روکا, لکھا کہنے لگے حسین کا علم و فضل بتا رہا ہوں, میرے باپ کا نام بھی علی ہے اور آپ کے باپ کا نام بھی علی ہے. تو بات فضیلت پیچیدہ ہو گئی ایسی ہے جس میں میں آپ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس یہ گئے کہنے لگے کہ آپ تو زہرا کے لال ہیں, بڑے صاحب علم و فضل ہیں, آپ نے مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا ہے, تو مسئلے کو حل کریں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد حکومت اگر وظیفہ لگائے تو کب لگے کہ دو لوگ ناراض ہو جائیں تو جو پلٹ گئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا. حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے ہم سے نہیں حل ہوگا, ہے پہلے صلح کر لوں, لیکن اس کے بڑے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور نبوت کا فیضان ہے. اب خط میں یہ مسئلہ حل کریں گے وہ کون سے. آپ فرمانے لگے جب ہم سے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کہا کون ہے جناب امام حسین سے پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہیں, کہا بھائی لوگ حضرت امام حسین کے پاس ناراض نہیں, مسئلہ ناراض ہے کہ بچہ پیدا ہو تو وظیفہ کب لگانا ہے. فرمایا لگنے والی بات ہی کوئی نہیں, بڑی دل میں پیدا ہونے کے بعد جب وہ پہلی دفعہ آواز نکالے تو اس کا وظیفہ لگا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ گیا ہے, اس نے اپنے آنے کا اظہار ایک شخص کر دیا ہے, اعلان کر دیا ہے, اب اس کا وظیفہ لگا دو. تو اس پر صحابہ کا اتفاق, میں نے امام حسین کے علم سے فضل سے لوگ فیض اٹھاتے تھے. جناب امیر ماویہ فرمانے لگے امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلان حسین سے خطاب کیا اور فرمانے لگے اللہ کی زیادہ میٹھی ہوں.
تم نے اور اس جس شخص کی کو نظریں شہید سب سے کیا ہے زیادہ جو راتوں جھکی کو ہوں، لمبے لمبے اور قیام جس کے کرتا چہرے پر تمہیں سب اور سے تم نے زیادہ اس شخص کو وقار شہید نظر آئے کیا ہے وہی جس علی سے کے میں بیٹے دن میں جب حسین بھی ہوں۔ ملتا تھا تو وہ روزے سے ہوتا تھا۔ جو سب سے زیادہ تم نے تمہیں اس وہاں شخص کو شہید کیا جو ماحول کے قائم اندر جو اللیل شخص تھا، نظر آئے صائم پوچھنے الدہر کی تھا۔ ضرورت نہیں پڑے اس شخص کو تم نے تو شہید کیا۔ آپ میں کو پتہ ہے مدینے آیا تو میں نے واقعی ایک میدان شخص کو کربلا دیکھا میں شہد کے گرد جب مکھیوں 9 کا اتنا محرم کو ہجوم ابن نہیں سعد نے ہوتا امام حسین سے کہا جتنا کہ جنگ امام کرو، حسین کے گرد یزید رسول کی اللہ بیعت کے نہیں غلاموں کرنی کا تو امام ہجوم۔ حسین نے فرمایا ایک رات کی لیکن مہلت دے نظریں دو۔ جھکی ہوئی، باتیں میٹھی، لہجہ گداز ایک رات کی گداز، مہلت دے دو۔ لفظوں میں رانائی، حضرت لوگ کئی امام باتیں زین العابدین پوچھتے کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ جملہ ابا جی بولتے تو آپ لگتا یہ کہ وہ جملہ جہاد سیدھا سے دل دل میں میں اترتا اترتا چلا چلا جاتا ہے ہے۔ نہیں۔ امام علی آپ مقام تو کے جہاد سے کردار پیار میں کرنے نا والے ہیں۔ باتیں بڑی زیادہ تھیں، اور یہ بھی بہت پتہ ہے زیادہ۔ مجھے کہ یہ جنگ اب ہو بڑا کے رہے حسن گی تو تھا۔ ایک رات کی مہلت ایک دینے بات کا یہ معنی تھی کیا ہے؟ امام حسین رضی بھئی اللہ کل بھی لڑنا ہے اور رات کا بھی علم و فضل بڑا لڑنا کمال ہے۔ کا تھا۔ بھئی ایک رات کی ایک مہلت دفعہ صحابہ میں مسئلہ بن سیدنا گیا۔ امام حسین رضی اللہ کہ بچہ تعالیٰ پیدا عنہ ہوتا ہے فرمانے تو اس لگے کا بیٹا وظیفہ رات کیسے کی مہلت لگانا ہے؟ اس لیے امام دی ہے کہ میں حسین کا آج علم و رات فضل کھل کے بتا اپنے رہا رب کی عبادت علم و کروں، فضل میں استغفار کر لوں تو میں بات لمبے بڑی سجدے پیچیدہ کروں ہو گئی۔ اور کہا زین العابدین تو حضرت جانتا ہے نا عبداللہ ابن زبیر کہ کے مجھے پاس لوگ نماز آئے سے کہنے لگے کہ تلاوت آپ سے دعا سے اور استغفار سے بڑے بڑا صاحب پیار علم ہے۔ و فضل ہیں، رسول آپ نے کریم علیہ حضور السلام نے فرمایا السلام جامع کے ساتھ بھی وقت موجود گزارا ہے ہے تو فرمایا میں جا رہا ہوں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بڑی حکومت وزنی اگر چیزیں وظیفہ لے کے لگائے جا گی رہا تو ہوں۔ کب لگائے گی؟ جب بحث طول پکڑ گئی مسئلہ حل نہیں دو ہوتا تھا وزنی حضرت چیزیں عبداللہ تمہارے ابن زبیر بیچ چھوڑ کہنے کے لگے جا ہم رہا سے ہوں نہیں اگر حل ان کو ہوگا۔ ایک تھام کے بندہ رہو ہے گے تو کبھی گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ جس کے سینے میں یا رسول اللہ وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا ایک وسلم اللہ کے کی نور کتاب دے کے نبوت جا کا رہا ہوں فیضان اور ہے۔ دوسرا اپنا خاندان وہ دے یہ کے جا مسئلہ رہا حل ہوں۔ کریں گے تو کہا اگر وہ اہل کون بیت سے؟ نبوت آپ کو فرمانے تھامے لگے جب رہو ہم گے، سے ہمارے مسائل بزرگوں نے حل لکھا نہیں ہے کہ ہوتے جو حضور نے تو ہم کتاب ان کے اللہ علم سے فائدہ اور پھر اٹھاتے اپنی ہیں۔ اہل کہا بیت کون کا ہے؟ تذکرہ جناب فرمایا امام تو اس کا حسین مطلب یہ ہے کہ تھیوری دیکھنی ہوئی تو تو قرآن لوگ دیکھنا۔ حضرت امام حسین کے اور پاس پریکٹیکل دیکھنا ہوا تو علی اور فاطمہ کو بچہ دیکھنا، پیدا ہو تو وظیفہ حسن کب اور لگانا ہے؟ حسین کو فرمایا دیکھنا، الجھنے والی بات ان ہی کو کوئی نہیں۔ دیکھنا۔ نبی کریم پیدا علیہ ہونے الصلوۃ کے والسلام بعد جب کے وہ اہل پہلی دفعہ بیت آواز منارہ نکالے تو نور اس کا ہے، وظیفہ لگا دو۔ ان کی اس کا محبت مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا دنیا میں پیار آ گیا کیوں ہے، اس لیے اس نے اپنے آنے کا یہ وہ اظہار خوبصورت لوگ ہیں کر جن کو دیا خود ہے، میرے اعلان نبی کر پاک نے دیا ہے۔ تراشا ہے۔ اب اس کا وظیفہ لگا دو تو اس پر ان کی صحابہ سیرت کا میں جتنے اتفاق رنگ ہیں وہ رسول کریم نے امام خود بھرے۔ حسین کے علم سے ان فضل کی سے ایک لوگ ایک فیض بات کا اٹھاتے ہیں۔ خیال نبی پاک نے رکھا حضرت ہے۔ سیدنا حضور امام نے حسین خود کی نے شہادت اپنی کے بعد صورت حضرت عطا عبداللہ کی۔ ابن زبیر زیادہ رضی دور اللہ نہیں تھا تعالیٰ سیدہ عنہ نے فاطمہ کا قاتلان گھر مسجد حسین سے نبوی کے خطاب ساتھ کیا تھا۔ اللہ کے اور رسول فرمانے دن میں 2 لگے دفعہ جایا اللہ کرتے کی تھے۔ قسم پھر بھی کبھی کبھی تم نے فرماتے اس شخص فاطمہ کو میرا دل شہید کرتا ہے کیا آج میں ہے رات جو تیرے گھر راتوں میں کو قیام لمبے کروں۔ لمبے قیام کرتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا تم فرماتی نے ہیں اس کہ شخص آمینہ کو کے لال شہید اس کیا طرح ہے بھی میرے جس گھر سے میں میں قیام دن میں کرتے جب تھے بھی کہ ملتا حضور تھا تو چارپائی وہ پہ روزے سے لیٹتے ہوتا تھے تھا۔ تو ایک کندھے تم پہ نے امام اس حسن شخص کا کو سار ہوتا شہید تھا کیا جو قائم اور دوسرے اللیل پہ تھا، امام صائم حسین کا سار الدہر اقدس تھا۔ ہوتا تھا اس شخص اور کو تم نے فرماتی ہیں شہید رات کیا۔ کو آپ کو کبھی پتہ ہے حسنین کریمین دودھ میدان مانگتے تو میں کربلا اٹھتی میں دودھ دینے کے لیے تو حضور فرماتے لیٹ جاؤ آج میرے جب 9 ساتھ سوئے ہیں محرم کو تو ابن دودھ بھی سعد میں نے ہی امام ملاؤں گا۔ حسین سے کہا کہ تو جنگ محبوب کرو، اٹھتے اگر ان کے لیے دودھ یزید لاتے کی بیعت برتن سے نہیں کرنی نکال تو کے۔ امام حضور حسین نے نے انہیں فرمایا وقت کہ رات دیا کی مہلت دے اور دو۔ پھر ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ایک رات کی تربیت پر مہلت دے توجہ دو۔ دی۔ امام حسین تشریف لائے، ابھی عمر حضرت مبارک 7 سال امام کے زین قریب تھی، العابدین مسجد کہتے نبوی ہیں میں میں نے اپنے والد گرامی صدقے سے کے عرض کی کہ کھجوروں کا ابا ڈھیر جی لگا ہوا آپ تھا۔ جہاد سے دور جانے والے چھوٹا تو بچہ ہیں جو نہیں، ہوتا ہے نابالغ اس پر شریعت کے آپ تو احکامات نہیں جہاد آتے۔ سے پیار کرنے والے۔ صدقے کی کھجوروں اور کا یہ بھی ڈھیر تھا پتہ ہے مسجد مجھے کہ نبوی یہ میں۔ یہ جنگ اب ہو تربیت کے ہے، رہے گی تو ایک رات کی یہ مہلت ٹریننگ دینے ہے جو کا اللہ معنی کے کیا ہے؟ محبوب نے خود انہیں عطا فرمائی۔ بھئی کل بھی لڑنا صدقے ہے کی اور رات کھجوروں بھی کا ڈھیر تھا، امام لڑنا حسین ہے۔ حضور کے بس ساتھ ایک آئے رات کی مہلت۔ تو امام علی مقام نے نہ کہ کھجور سیدنا اٹھا کے امام منہ میں رکھ حسین لی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے فرمانے لگے لگے بیٹا بیٹا رات لگتا کی یہ ہے مہلت کہ اس کئی لیے دنوں لی کی ہے کہ بھوک میں تھی، آج رات کھل کے اپنے کیونکہ رب یہ کی فاقہ عبادت اہل کروں۔ بیت کا بڑا محبوب ہے۔ میں استغفار مجبور کروں۔ نہیں تھے، وہ تو میں خزانوں کے لمبے مالک سجدے تھے کروں پر غریبوں اور سے کہا محبت زین کی وجہ سے العابدین تو فاقے کیا جانتا ہے کرتے نا کہ یہ مجھے ان کی نماز پسند ہے سے فاقہ کرنا۔ تلاوت
मोहब्बत से देखो खजूर इमाम अली मकाम ने रख ली तो अल्लाह के रसूल रसूल ने गले में उंगली डाल के निकाल दी। ने फरमाया जामे फरमाया हुसैन ये सदका है, फरमाया मैं ये जा मेरी रहा हूं अहले पर बैत के तुम्हें लिए दो दुरुस्त बड़ी नहीं है। भारी बड़ी हुजूर ने वज़नी खुद चीजें दे के तरबियत जा रहा हूं। की और फिर सैयदा फातिमा ज़हरा ने ना अपने बच्चों को तराशा, दो उन पर वज़नी मेहनत चीजें तुम्हारे बीच मैं छोड़ अक्सर कर जा रहा गुजारिश हूं, करता हूं अगर दोस्तों से, इनको मैं कहता हूं थाम के करबला रहोगे का तो कभी वाक़या गुमराही तुम्हारे कोई हादसा पास नहीं नहीं है, इसके पीछे पूरी एक या लॉजिक है। रसूल अल्लाह वो कौन कौन सी इसके पीछे पूरा एक फरमाए, फलसफा अल्लाह है। की किताब दे के ऐसे जा ही कोई रहा हूं और आदमी दूसरा 3 दिन अपना भूखा प्यासा रह खानदान दे सकता के है। जा रहा हूं। किसी आदमी को अगर सुबह अहले उसने बैत खाना के खाया और नबुव्वत शाम को तक खाना न मिले तो हमारे टांगे बुजुर्गों कांपती ने हैं। लिखा है कि ये रमजान रमजान मुबारक में इबादत की नियत से रोजा रखने वाले भी शाम को बड़े परेशान हो जाए, तो इसका मतलब और ये है कि मुसलसल पूरी 3 दिन खाना न खाया जाए और पानी न पिया जाए और प्रैक्टिकल देखना हुआ तो अली तलवार और लेके फातिमा मैदान को में निकले, हसन और और उसकी हुसैन हालत को ये हो देखना। कि लोग उसके आगे इनको दौड़ना देखना। शुरू कर दें। नबी करीम हजारों की फौजें ताब न ला सके, अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा इनकी जिसे देखो मोहब्बत, वही शेरे खुदा इनका मालूम प्यार होता है। जनाब सालबा बैठे थे, फरमाया फलां ये को वो बुला के लाओ। खूबसूरत जब लोग बुलाने हैं गए जिनको तो खुद रस्ते मेरे में औरत नबी पे पाक नजर ने पड़ी। तराशा पहली है। नजर तो माफ है लेकिन दोबारा देख बैठे। इनकी सीरत में जितने रंग हैं वो दोबारा रसूल नजर करीम पड़ी ने तो खुद परेशान भरे हो हैं।
خیال آیا میں نے تو خیانت کی آپ بات کا خیال نبی پاک نے رکھا حضور نے تو منع کیا حضور یہ نے کام از کرنا۔ خود انہیں اپنی اب واپس صحبت حضور عطا کے پاس نہیں آئے، جنگل میں زیادہ چلے دور نہیں تھا سیدہ فاطمہ کا ابن گھر مسجد قدامہ نے نبوی کتاب کے ساتھ التوابین میں اس تھا اللہ روایت کے کو رسول لکھا ہے دن میں 2 دفعہ جایا کرتے کہتے 40 دن وہ پہاڑوں میں روتے رہے کہ یا فرماتے اللہ مجھ سے فاطمہ میرا غلطی دل ہو۔ کرتا ہے آج میں رات تیرے کتنے گھر دن؟ میں قیام کروں اب ہمارا شغل ہے، سیدہ اس کو لوگ فاطمہ گناہ ہی نہیں الزہرا سمجھتے۔ فرماتی ہیں کہ بدنگاہی آمنہ کے تو لال کوئی اس گناہ ہی طرح نہیں، بھی میرے گھر میں تو قیام یہ شغل کرتے ہے۔ تھے کہ حضور 4 پائی اب تو ہمارے ہاں معاذ اللہ تعالیٰ ایک سیانے کندھے نانے پہ بندے امام بیچ حسن بیٹھے کا ہوتے ہیں سر جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی یہ اور شغل ہے دوسرے پہ ہمارا۔ امام حسین کا اب سر تو ابا کے اقدس سامنے ہوتا بچہ تھا اور وہاں پہ فرماتی کوئی ہیں گندی رات کو تصویر کا کبھی لگایا ہوتا ہے پر وہ حسنین کہتا ہے کریمین عمر ہے نا دودھ جی عمر ہے نا مانگتے جی تو میں اٹھتی مجھے پتہ ہی نہیں ہے دودھ کتنا دینے کے گند لیے کر حضور رہا فرماتے ہے لیٹ تباہ ہو جاؤ جائے گا میرے روحانی ساتھ طور سوئے ہیں پر تو دودھ بھی اگر میں یہ ہی گند پلاؤں دیکھنے میں الجھ گیا تو امام محبوب شافعی کا اٹھتے فتویٰ ان کے لیے ہے جس دودھ کی نظر لاتے گندی ہوتی برتن ہے سے اس کا نکال حافظہ کے کمزور ہوتا ہے حضور نے انہیں وقت کو بڑا دیا کام نہیں کر سکتا اور پھر ان کی چھوٹی چھوٹی نفسیات چیزوں کا کا مریض خیال ہو جاتا ہے رکھا جو گندی صحیح نظر بخاری والا میں آدمی موجود ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے مسائل اصل میں ہے کیا امام حسین تشریف لائے ابھی عمر مبارک 40 دن جنگل میں روتے رہے 40 دن میں صدقے کی کھجوروں محبوب کا سارا ڈھیر کو لگا جانتے ہوا تھے تھا پر خاموش رہے حضرت جبریل امین حاضر چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے عرض کی یا نابالغ رسول اس اللہ پر آپ کا وہ شریعت کے غلام رو رہا احکامات ہے۔ نہیں آتے رب کہتا اسے بلا لے میں نے اس کا گناہ معاف کھجوروں کر کا دیا۔ ڈھیر تھا مسجد نبوی میں یہ نبی تربیت پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا یہ علی ٹریننگ ہے شیر جو اللہ جناب کی سلمان محبوب نے فارسی کو خود انہیں بھیجا عطا فرمایا فلاں جگہ ہے لے آؤ صدقے کہتے کی جب ہم گئے کھجوروں تو کا 2 ڈھیر پہاڑوں تھا کے امام درمیان جناب حسین سال حضور بعد کے تڑپ کے ساتھ رو آئے تو امام ہمیں علی دیکھ کے مقام اور نے نہ روئے کوئی کھجور اٹھا کے منہ کہنے میں لگے رکھ علی میرے بارے میں کوئی آیت تو نہیں نازل ہو گئی شارحین نے لکھا ہے لگتا یہ ہے کہا کہ نہیں کئی چل دنوں کی حضور نے بھوک بلایا تھی ہے کہا اچھا حضور کہتے کیونکہ کیا یہ تھے؟ فاقہ فرماتے اہل کیا تھے؟ بیت کہا کا پتہ بڑا نہیں محبوب ہے لیکن بلایا ہے مجبور نہیں تھے وہ تو کہتے خزانوں جب کے ہمارے مالک ساتھ تھے چلنے لگے اور مسجد نبی غریبوں سے قریب آئی تو محبت کہنے کی لگے وجہ علی سے فاقے کیا کرتے بہت بڑا گناہ کر یہ بیٹھا ان کی پسند ہے نظریں فاقہ میلی ہو کرنا گئی دیکھو کھجور وضو امام نہیں علی آنکھوں مقام نے رکھ لی تو مجھے اللہ کے ڈائریکٹ نہ رسول لے نے کے گلے جاؤ میں حضور انگلی کے ڈال پاس کے نکال دی جب نبی پاک نماز کی نیت فرمایا باندھ لینا حسین یہ پھر میں صدقہ جاؤں ہے گا یہ میں میری پیچھے اہل کھڑا ہو بیت جاؤں کے گا لیے حضور۔ درست نہیں ہے میری حضور نے طبیعت میں خود حوصلہ تربیت کی یہاں تو اور پھر پتہ نہیں میں سیدہ کس طرح عشق فاطمہ رسول کا الزہرا دعویٰ نے کرتا اپنے ہوں بچوں کو منبر پر تراشا بیٹھ کر ان اور پر ہماری محنت یہ میلاد آئے گا تو میں محفل اکثر میلاد میں گزارش اس طرح کرتا ہوں کتابیں دوستوں سے، ہوں گے میں کہتا ہوں اسٹیج پر کربلا کا واقعہ علمان والا کوئی فیس حادثاتی نہیں پتہ ہے، نہیں اس کیا کے کیا پیچھے لوگ پوری کہہ ایک دیں گے لاجک ہے پتہ نہیں ہم کیا ہے اس کے پیچھے اور ہم پورا کیا ایک کہہ رہے فلسفہ ہیں ہے۔ من آنم کے من دانم ایسے ہی کوئی آدمی پتہ ہی نہیں اور 3 دن کتنا بھوکا بڑا پیاسا دعویٰ رہ کر دیا سکتا ہے کسی میرے آدمی اندر کو طاقت نہیں صبح اس نے سامنے کھانا کھایا اور شام تک کھانا نہ ملے تو مولا علی ٹانگیں فرماتے ہیں کامتی جب ہیں حضور نے مغرب کی نماز رمضان کی نیت مبارک باندھی تو میں انہوں نے بھی پیچھے عبادت کی نیت باندھی نیت سے روزہ رکھنے والے بھی اتفاق کی شام بات کو یہ بڑے کہ حضور نے پریشان ہو پہلی جاتے رکعت میں سورہ اور انفطار پڑھنی شروع مسلسل 3 دن اذا کھانا نہ الصباح کھایا جائے اور پانی نہ انفطرت پیا جائے وَإِذَا اور حال یہ ہے الْكَوَاكِبُ کہ وہی آدمی انتَصَرَتْ تلوار وَإِذَا لے کے میدان میں الْبِحَارُ نکلے فُجِّرَتْ اور کہتے اس جب کی حالت محبوبی یہ ہو صاحب کہ پہ لوگ پہنچے اس نا کے کہ آگے یا دوڑنا شروع کر دیں ایھا الانسان ہزاروں کی ما فوجیں غرک تاب نہ لا بربک سکے علی کا الکریم گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ تجھے کس اسے چیز نے دیکھو دھوکے میں وہی ڈال شیر دیا خدا حالانکہ تیرا رب تو بڑا ہی کرم کرنے جناب والا سالبہ بیٹھے تھے تو فرمایا کس فلاں طرح کو کسی بلا اور کے کے لاؤ دھوکے بلانے گئے بربی تو رستے کل میں عورت کی کریم نظر پڑی اور پہلی ضمیر نظر تو واحد ہے میں دوبارہ تفسیر پہ نہیں جاتا کہا تیرا اپنا رب دوبارہ بے رب کا تیرا خیال اپنا آیا رب میں نے تو تیرا خیانت رب کی تو بڑا اپنے کریم ہے تو پھر بھی کہیں اور چلا حضور گیا نے تو منع کیا یہ کام جب یہ آیت سنی تو پیچھے چیخ اب ماری واپس حضور کے پاس نہیں آئے بے ہوش ہو جنگل کے میں گر چلے گئے گھر والے گھر لے گئے ابن قدامہ نے نماز کتاب مکمل ہوئی تو حضور نے فرمایا لکھا ہے کیا ہوا عرض کہتے کی حضور وہ تو 40 رو پڑے دن تھے وہ گھر لے پہاڑوں میں گئے روتے بابو رہے پیچھے کہ گئے یا تو اللہ اس سے غلطی ہو گئی بے سود پڑے کتنے تیز بخار ہو گیا اب ہمارا نبی کریم سرحانے اس کو بیٹھے لوگ گناہ ہی نہیں اور سمجھ ان کی گردن کو اٹھا کر بدنگاہی سر تو کو کوئی گود گناہ میں ہی رکھا نہیں۔ اور جب تو یہ بالوں میں شغل ہے۔ دستے مبارک پھیرا تو آنکھیں اب کھول تو ہمارے ہاں معاذ اور اللہ جھٹ سے تعالیٰ اپنا سر سیانے زمین پہ بیانے رکھ بندے کے بیچ کہنے لگے بیٹھے ہوتے ہیں اس جب کا یہ باتیں ہو رہی آپ ہوتی کی گود میں یہ میرا شغل ہے سر ہمارا اس قابل نہیں اب تو ابا بڑا کے مجرم بچہ وال محبوب پیپر نے گندی فرمایا تجھے تصویر کا مبارک ہو لگایا رب نے ہوتا ہے تجھے پر وہ معاف کہتا کر دیا ہے اللہ بھی راضی ہے عمر میں بھی راضی ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہے اب کتنا حضور کے گند کر قدموں رہا کے ہے قریب آئے تو تباہ کہنے ہو لگے جائے حضور گا آپ راضی روحانی ہیں طور راضی پر فرمایا پھر میرے اگر لیے یہ دعا گند کریں دیکھنے میں الجھ گیا تو اللہ امام اسی شافعی رضا کا میں مجھے فتویٰ ہے قبول کرنا ہے جس کی نظر بس گندی یہ ہوتی ہے بات اس کا ہوئی تھی حافظہ انہوں نے کمزور کلمہ ہوتا ہے۔ پڑھا تو روح پرواز وہ کو بڑا کام نہیں کر سکتا
پرواز میرے نفسیات کا مریض ہو جاتا ہے جو گندی نظر والا یاد آدمی ہے۔ رکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اگر روحانی مسائل اصل زندگی میں صحیح ہیں نہیں نہ کیا۔ ہوگی، یاد رکھ لیں 40 دن کسی کا جنگل کوئی میں روتے نقصان رہے، نہیں۔ 40 دن سارے سکون سے سو سو جائیں گے، آپ نہیں سو جانتے پائیں تھے گے۔ پر خاموش رہے۔ اگر آپ کے ضمیر پہ بوجھ رہیں گے نا تو سارے لوگ رمضان میں 4 قرآن پاک ختم کریں گے، آپ 10 پارے بھی نہیں کہتا ہوں پڑھ اسے پائیں گے۔ بلا لے، میں نے اس کا گناہ اگر معاف آپ کرا۔ اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے، روحانی زندگی نبی بحال پاک نہیں ہوگی صلی تو اللہ اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا بڑا جناب اپنا سلمان سارا فارسی کچھ کو سجا بھیجا، کے فرمایا ظاہر فلاں بڑے جگہ بڑے گلہگار بن کے بھی کہتے ہیں جب ہم اپنے گئے تو ضمیر کی پہاڑوں کے عدالت میں درمیان فیصلہ جناب اپنے صاحب ہاتھ میں نہیں تڑپ کے رو رہے، تجوریوں سے ہمیں مال دیکھ بھرا کے ہوا اور ہوئے، لیکن کہنے ہمیں لگے علی میرے سکون بارے نام میں کی کوئی آیت تو نہیں نازل ہو ملے گی؟ تو کہا نہیں، چل حضور نے بلایا ہے۔ کہا اچھا حضور کہتے کیا تھے، فرماتے کیا تھے؟ کہا پتہ نہیں لیکن بلایا ہے۔ کہتے جب ہمارے ساتھ چلنے لگے، مسجد نبوی قریب آئی تو کہنے لگے علی بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، نظریں میلی ہو گئی، وضو نہیں آنکھوں کا، مجھے ڈائریکٹ نہ لے کے جاؤ حضور کے پاس، جب نبی پاک نماز کی نیت باندھ لینا پھر میں جاؤں گا، میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا حضور کے۔
میری طبیعت میں حوصلہ نہیں. ہاں یہاں تو پتہ نہیں میں کس طرح عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہوں ممبر پر بیٹھ کر, اور ہماری یہ میلاد آئے گا تو محفل میلاد میں اس طرح کے دعوے ہوں گے اسٹیج پر کہ علمان والحفیظ, پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہہ دیں گے, پتہ نہیں ہم کیا ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, من آنم کے من دانم, پتہ ہی نہیں, اور کتنا بڑا دعویٰ کر دیا. کب میرے اندر طاقت نہیں سامنا کرنے. مولا علی فرماتے ہیں جب حضور نے مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو انہوں نے بھی پیچھے نیت باندھ لی. اتفاق کی بات یہ کہ حضور نے پہلی رکعت میں سورہ انفطار پڑھنی شروع کر دی. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت. کہتے ہیں جب محبوب اس آیت پہ پہنچے نا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا, حالانکہ تیرا رب تو بڑا ہی کرم کرنے والا, تو کس طرح کسی اور کے دھوکے میں, بربک الکریم, اور ضمیر واحد ہے, میں تفسیر پہ نہیں جاتا, کہا تیرا اپنا رب, بربک کا تیرا اپنا رب, تیرا رب تو بڑا کریم ہے, تو پھر بھی کہیں اور چلا گیا. جب یہ آیت سنی تو پیچھے چیخ ماری, بے ہوش ہو کے گر گئے, گھر والے گھر لے گئے. نماز مکمل ہوئی تو حضور نے فرمایا کیا ہوا, عرض کی حضور وہ تو رو پڑے تھے, گھر لے گئے. محبوب پیچھے گئے تو بے سدھ پڑے, تیز بخار ہو گیا. نبی کریم سرہانے بیٹھے اور ان کی گردن کو اٹھا کر سر کو گود میں رکھا, اور جب بالوں میں دستے مبارک پھیرا تو آنکھیں کھول دی, اور جھٹ سے اپنا سر زمین پہ رکھ کے کہنے لگے حضور میں اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں میرا سارا ہے, اس قابل نہیں, بڑا مجرم. تو محبوب نے فرمایا تجھے مبارک ہو, رب نے تجھے معاف کر دیا ہے, اللہ بھی راضی ہے, میں بھی راضی ہوں. اب حضور کے قدموں کے قریب آئے تو کہنے لگے حضور آپ راضی ہیں, کہا راضی ہوں. فرمایا پھر میرے لیے دعا کریں, اللہ اسی رضا میں مجھے قبول کر لے. بس یہ بات ہوئی تھی, انہوں نے کلمہ پڑھا تو روح پرواز کر گئی. پرواز میرے بھائی احساس پیدا کر. یاد رکھیں اگر روحانی زندگی صحیح نہیں نہ ہوگی, یاد رکھ لیں کسی کا کوئی نقصان نہیں, سارے سکون سے سو جائیں گے, آپ نہیں سو پائیں گے. اگر آپ کے ضمیر پہ بوجھ رہیں گے نا تو سارے لوگ رمضان میں 4 قرآن پاک ختم کریں گے, آپ 10 پارے بھی نہیں پڑھ پائیں گے. اگر آپ اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے, روحانی زندگی بحال نہیں ہوگی, تو یاد رکھنا بڑا اپنا آپ سارا کچھ سجا کے ظاہراً بڑے پرہیزگار بن کے بھی اپنے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ اپنے حق میں نہیں کرا پائیں گے. تجوریوں سے مال بھرا ہوا ہوگا لیکن گھر میں سکون نام کی چیز ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی.